بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں جج صاحب نے فیصلہ سنایا ہے۔ آج پاکستان کی تاریخ کی متنازعہ فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ آج ہم نے جج صاحب کو سن کے 2 سال کے ناانصافیوں کو دیکھتے ہوئے جج صاحب کے فیصلے سے ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوئی۔ جب خان صاحب کو فیصلہ سنایا گیا تو خان صاحب ہنس پڑے جج کے فیصلے پہ۔ خان صاحب نے کہا جو ناانصافی پہ فیصلے کرتے ہیں ان کو پروموشنیں ملتی ہے، جو انصاف پہ فیصلے کرتے ہیں ان کو OSD بنایا جاتا ہے۔ بی مسکرائی فیصلہ سن کے۔ ہم نے دیکھا 2 سالوں سے ہمارے ساتھ عدالت رویہ امتیازی اور غیر منصفانہ رہا ہے۔ یہ ایسا کیس ہے جس میں خان صاحب نے 1 روپے کا بینیفٹ نہیں لیا۔ گواہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یہ پیسہ انلیگل پروسیڈز نہیں ہے، یہاں سے خان صاحب کو بینیفٹ نہیں ہوا۔ خان صاحب یونیورسٹی کے مالک نہیں بنے، وہ فقط ایک ٹرسٹی ہے۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ اس ملک میں جس میں عورتوں کے نام پہ کانفرنسز کرنے پہ فخر محسوس کیا جاتا ہے، ایک عورت جو ایک ٹرسٹی ہے ایک ایسے فلاحی ادارے کے جو بچوں کو پڑھائے، اس کو آپ 7 سال کی سزا دیتے ہیں۔ یہ شرم کا مقام ہے۔ ہمیں دیوار پہ لکھا نظر آ رہا تھا، لیکن انشاءاللہ تعالی نہ خان صاحب مایوس ہے نہ ہم مایوس ہے۔ خان صاحب کا پیغام ہے لوگوں کے لیے، مایوسی گناہ ہے، مایوس نہ ہونا۔ انشاءاللہ تعالی within few days ہائی کورٹ میں اپیل فائل کریں گے۔ ہمیں اعتماد انشاءاللہ تعالی خان صاحب سرخ روح ہوں گے۔ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں خان صاحب has done no wrong, he has committed no crime, he has taken no benefit, he has misused no authority, he has not incurred any criminal liability. This is a baseless and political victimization case. It is nothing more than political witch hunt. Inshallah this will go. Khan will not give up. He will not give in. He will not break. He will not bend. He will not compromise. He will survive. He is the survivor. Or inshallah he will come back as a free man and he will come out soon. Inshallah ta'ala. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو صبر اور تحمل سے کام لو۔ ساری دنیا جانتی ہے پاکستان میں قانون، وہ انصاف کا قانون جس کے لیے خان صاحب 27 سال سے کوشش کر رہے ہیں، اس میں اس بندے کو جس نے 27 سال انصاف کے لیے کوشش کی اس کو انصاف نہیں ملا۔ یہ پاکستان کی ہسٹری ہے، جس نے 27 سال انصاف کے نام پہ تحریک لگا کے انصاف کے لیے کوشش کی، لیکن انشاءاللہ تعالی ٹائم از اپ، اب انصاف ہوگا اور انشاءاللہ تعالی انصاف ہو کے رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس سب چیزوں کے باوجود خان صاحب نے آج کہا ہے مذاکرات جاری رہیں گے 7 دن تک۔ اگر پیش رفت نہیں ہوتی کمیشن پہ پھر فردر مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن ابھی اس کی وجہ سے ابورٹ نہیں ہوں گے۔ یہ مذاکرات 7 دن کے لیے جو کمیشن کے پیچھے ہم منتظر ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ کنٹینیو کریں گے۔ خان صاحب کا حوصلہ بلند ہے، وہ کنوکشن سے نہیں ڈرتے، ان کا اعتماد ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح 5 دنوں میں 3 سزائیں دے کے 3 کنوکشنیں کروا کے 30 سال کی سزا دی تھی، انشاءاللہ تعالی یہ سزا بھی اسی طرح ختم ہوگی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے جس میں بچے پڑھتے ہیں، یہ خیراتی ادارہ ہے جس میں سے سرکار کا آج بھی سرکار کی طرف سے ایک اپلیکیشن نہیں ہے کہ یہ ادارہ ہمارا ہے یا اس کے پیسے ہمیں لاس ہوا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جج نے اس کو بھی فارفٹ کر کے سرکار کے حق میں دیا ہے۔ یہ ناانصافی ہے اور انشاءاللہ اعلیٰ عدلیہ، یہی خان صاحب اعلیٰ عدلیہ سے کہتے ہیں کہ اپنے لوور جوڈیشری پہ نظر رکھو۔ لوور جوڈیشری سے انصاف لوگوں کو نہیں ملتا تو اعتماد اٹھ جاتا ہے۔
قومیں تباہ ہوتی ہے، نیوکلیئر ویپن سے قومیں نہیں بچتی، قومیں تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، قومیں تباہ ہو جاتی ہے جب انسان نافید ہو جاتا ہے، لیکن پاکستانی قوم انشاءاللہ مایوس نہیں ہوگی، انصاف ہو کے رہے گا۔ جی سر۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات ہوں گے، خان صاحب نے یہی کہا ہے مذاکرات ہوں گے، 7 دن کا ٹائم ہے۔ ہم نے کل اپنے ریٹن میں ڈیمانڈز دی ہیں۔ سب سے پہلی بات حکومت کا دیکھیں گے 7 دن میں کہ کمیشن پہ کیا پیش رفت ہوتا ہے، اگر نہیں پیش رفت ہوتا تو پھر چوتھا راؤنڈ نہیں ہوگا۔ سر انشاءاللہ تعالی یہی چینل ہے، چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ ملک ریاض صاحب ان کی ایک تاریخ رہی ہے 20 سال کہ وہ پورے ملکوں نے زمینوں پہ قبضے کیے، عدالت سے مجرم ثابت ہوا۔ دیکھیں اس میں کسی پرائیویٹ بندے کا عمل دخل نہیں ہے۔ ایک بہت اچھے ڈیولپر تھا جس نے اس کو صرف اس لیے کیا تھا، اس نے دنیا جہان کے خیراتی ادارے بھی بنائے، ہاسپٹل اس نے بھی بنائے، اور انہوں نے کوشش یہی کی تھی کہ یہ پروجیکٹ جلد سے جلد بنے، اور اسی لیے یہ پروجیکٹ بنایا تھا، اور یہ پوری دنیا کے سامنے کہ سب سے بہترین پروجیکٹ بنا تھا۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔